بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، قرآن و سنت میں جتنے بھی فضائل بیان ہوئے ہیں وہ متقی، پرہیزگار اور باعمل علماء اسلام کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی کوئی ایک آیت مبارکہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں پیروں کے فضائل بیان کیے گئے ہوں، اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک فرمان عالی شان بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں پیروں کے فضائل بیان کیے گئے ہوں اور ان کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہو۔ لہٰذا قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح اسلام کے ترجمان صرف اور صرف علماء اسلام ہی ہیں۔ علماء اسلام کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں، اپنے منصب کو پہچانیں، اور قرآن و سنت نے انہیں جو پروٹوکول دیا ہے اسے اختیار کریں اور اس کے مطابق لوگوں کی اللہ عز و جل اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رہنمائی کریں، نہ کہ رنگ برنگے پیروں کے مرید بنتے چلے جائیں اور پیروں کو سر پہ بٹھاتے چلے جائیں اور پیر گمراہی پھیلاتے چلے جائیں اور قرآن و سنت سے لوگوں کو ہٹاتے چلے جائیں۔ لہٰذا علماء کو چاہیے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور ایسے پیروں کو اپنا شاگرد بنائیں، ان کی اصلاح کریں اور ان کی اصلاح کی فکر کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، نہ کہ اپنی اصلاح کے لیے ان رنگ برنگے جاہل اور کم علم پیروں کی بیعت کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں اور لوگوں کو بھی ان کی تعریفیں کر کر کے ان کے پیچھے لگائیں۔ علماء کو چاہیے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں، اور پیر حضرات کو بھی چاہیے، چونکہ ان کے قرآن و سنت میں نہ تو کوئی فضائل بیان ہوئے ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی اہمیت بیان ہوئی ہے، تو پیروں کو بھی چاہیے کہ اس پیری کے منصب سے فوراً دستبردار ہو جائیں، علماء کی شاگردی اختیار کریں، قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات کا علم حاصل کریں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں، بجائے اس کے کہ اپنے مریدوں کو بھی غلط راستے پر لگا دیں۔ خود پہلے قرآن و سنت کا صحیح علم حاصل کریں اور علماء کی رہنمائی میں اپنی زندگی بسر کریں۔ پیر ہونا کوئی اسلام کے اندر منصب نہیں ہے، اس منصب سے دستبردار ہو جائیں، اسے چھوڑ دیں اور علماء کی شاگردگی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ علماء کو بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیر حضرات کو بھی یہ ضد چھوڑ کر کہ ہم نے لازماً پیر ہی رہنا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔